أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربك لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ النحل کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ النحل بھی مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے زمانے کے قریب یعنی اس کا نزول ہوا۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی، کیونکہ اس صورت کے اندر شہد کی مکھی جو معجزہ دکھاتی ہے، جو اللہ کی قدرت دکھاتی ہے، ایک جگہ اس کا ذکر ہے، تو اس لیے اس نسبت سے اس کو سورہ نحل کہا گیا۔ اس کا دوسرا نام سورہ النعم ہے۔ نعم نعمت کا جمع ہوتی نعم، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، اس لیے اس نسبت سے اس کو سورہ نعم بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی وہی موضوع چل رہا ہے جو پچھلی صورت کے اندر تھا، یعنی توحید اور قیامت اور آخرت کا ذکر ہے۔ عطا امر اللہ، فرمایا کہ اللہ کا امر آن پہنچا، فلا تستعجلوا، پس تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ کا امر کون سا؟ کفار یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر لے آؤ عذاب، جس عذاب کے تم دعوے کرتے ہو، جس عذاب کے بارے میں کہتے ہو لے آؤ، لاتے کیوں نہیں؟ نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں معاذ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم جلدی مچا رہے ہو، نہ مچاؤ جلدی، اللہ کا امر آن پہنچا، اب دیر نہیں ہے۔ یہ امر کون سا تھا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا امر آ چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا امر پہنچ چکا تھا، اور جب نبی قوم سے ہجرت کر جاتے ہیں تو قوم سے امان اٹھ جاتی ہے، پروٹیکشن اٹھ جاتی ہے۔ نبی قوم کے لیے امان ہوتا ہے، اس کی یعنی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا۔ عذاب آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کو اللہ کہتے ہیں آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، اور ہجرت کرنے کے بعد پھر دو طریقے ہوتے ہیں عذاب کے، یا تو اللہ آسمانی عذاب بھیجتے ہیں، جس طرح قوم سمود پر آیا، قوم لوط پر آیا، دیگر قوموں پر آیا، اور یا پھر اللہ نبی کے ماننے والوں کے ہاتھوں سے ان کو ذبح کرواتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ان کے جو آپ کے براہ راست جو مخاطبین تھے، ان پر جو عذاب آیا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے آیا۔ پہلا عذاب جنگ بدر میں نازل ہوا، یعنی 70 بڑے بڑے کفار، یعنی اندازہ نہیں کر سکتا انسان اس زمانے کے اندر کہ بغیر تیر و تلوار کے، ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے، سوٹیاں پکڑی ہوئی، تلواریں بھی موجود نہیں، تو 70 عام نہیں، بڑے بڑے کافر، ابو جہل جیسے کافر جو اللہ نے ذبح کروا دیا، اور 70 کو قید کروا دیا۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ دیکھو میرا امر آن پہنچا ہے، اب تمہارے لیے شکست ہی شکست ہے، ذلت ہی ذلت ہے، اس لیے اب تم جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ، وہ ذات فرمایا بہت پاک ذات ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یا اللہ تو ہر خامی، ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی سے پاک ہے۔ اس کو سوچ کے کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ اس طرح ایک دفعہ کہنا 100 دفعہ کہنے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں، اس کی بجائے ایک دفعہ سوچ کے، سمجھ کے، غور کر کے کہا، اللہ کی شان ذہن میں رکھ کے، تو وہ ایک تسبیح سے بہتر ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، فرمایا اللہ تمہارا، اللہ جو ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، جس بات سے تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ تم اس کا شریک ٹھہراؤ۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، فرمایا وہی اللہ ہے جو اپنے فرشتوں کو وحی کے ساتھ نازل کرتا ہے، اپنے حکم کے ساتھ، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں جس پہ چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا،
نبی نبوت ایک عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، عنایت ہوتی ہے، تو اللہ جس کو چاہتے ہیں منتخب فرماتے ہیں اور اس پر وہی بھیجتے ہیں۔ اور وہی کیا بھیجتے ہیں؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا، بس لوگوں کو خبردار کر دو کہ میں ایک ہی رب ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فتقون، پس لوگوں تم مجھ سے ڈر کے زندگی بسر کرو، میری موجودگی کو ذہن میں رکھ کر، میری قدرت کو ذہن میں رکھ کر زندگی بسر کرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، میں تیرے رب نے زمین و آسمان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اور جب مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تو وہ پھر پوچھے گا، جن کو پیدا کیا ہے ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس مخلوق سے اس مقصد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنا مقصد پورا کیا۔ اسی طرح انسانوں سے پوچھا جائے گا۔ تعالی عما یشرکون، میں تمہارا رب اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ تم اس کا کوئی شریک ٹھہراؤ۔ خلق الانسان من نطفہ، کہا کہ دیکھو اپنی فطرت، اپنی قدرت، یعنی اپنی پیدائش پر غور کرو کہ اس نے انسانوں کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پانی کے ایک ایسے قطرے سے پیدا کیا کہ جو اگر کپڑے پہ لگ جائے اس کو دھونا پڑتا ہے، اور پانی پہ اللہ نے نقشہ بنایا۔ پانی پہ نقشے بنتے ہیں بھلا؟ پانی کے قطرے پہ انسان کا آغاز ہوا، پھر اس کا نقشہ بنایا۔ بس دیکھو اللہ نے تمہیں اس ایک قطرے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، بھائی پھر بڑے ہو کر تم جھگڑنے لگ جاتے ہو اللہ ہی کے بارے میں۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اسی کے بارے میں تم جھگڑا کرنے لگ جاتے ہو، تو تمہیں اپنی حیثیت کو یاد کرنا چاہیے کہ تم پیدا کیسے ہوئے، کہاں بنے، تمہاری پیدائش کس جگہ پہ ہوئی، تم کس جگہ سے، کس راستے سے نکل کر اس زمین پر آئے، اس دنیا میں آئے۔ ذرا اپنی حیثیت پہ غور تو کرو، تمہاری حیثیت ہے کیا؟ ایک گندی قطرے کی حیثیت ہے تمہاری، اور تم باتیں کرتے ہو خالق کے بارے میں۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ ذات دی کوڑ کڑلی تے شتیراں نو جپے، تو یہ انسان کی حیثیت ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ یہاں پہ یعنی کہنا ہی چل، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ کی قدرت سے تیرا وجود پذیر ہوا ہے، اور اللہ کی قدرت سے ہی تو زمین پر قائم ہے، اور اللہ کی قدرت سے جب تک چاہے گا اللہ قائم رکھے گا، اور تو اللہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ ذرا اپنے آپ پہ غور تو کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جس اللہ نے تمہیں ایک قطرے سے جیتا جاگتا اتنا بڑا انسان بنا دیا ہے، تم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ اس لیے ذرا کیا مطلب، ذرا شرم کرو، ذرا حیا کرو، اپنی خلقت پر، اپنی تخلیق پر غور کرو۔ والانعام خلقا، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، یہ جانور پیدا کیے، خلقہ لکم، تمہارے لیے پیدا کیے، ان کا اور مقصد نہیں ہے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ فیہا دفء، میں ان چوپایوں کے اندر اللہ نے تمہارے سردی کے کپڑے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اون جو ہے، انسان اون حاصل کرتا ہے، وہ اون کہاں سے آتی ہے؟ ان چوپایوں سے آتی ہے، بھیڑ سے آتی ہے، بکری سے آتی ہے، وہاں سے آتی ہے۔ میں تمہاری سردی کا سامان ہم نے اس کے اندر رکھا ہے، ان چوپایوں کے اندر۔ ومنافع، اور بہت سے دوسرے فائدے بھی رکھے ہیں۔ ومنها تأکلون، اور بہت سے ایسے جن کو تم کھاتے ہو۔ یعنی یہ سارے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے، کچھ پوشاک کے لیے پیدا کیے، کچھ کھانے کے لیے پیدا کیے، کچھ سواری کے لیے پیدا کیے۔ یہ سارے منافع ہیں جو ہم نے تمہارے لیے رکھے ہیں، تو تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ یعنی کبھی کبھی انسان غور تو کرے کہ ہم جانور کو کتنی آسانی سے ذبح کر لیتے ہیں۔ اللہ، وہ بھی جان ہے، ایک جان کو اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ تم اپنے لیے ذبح کر سکتے ہو۔ انسان ذرا اس پہ غور کرے کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ انسانوں کو کتنی فیور اور انعام دے رکھا ہے کہ اللہ نے دوسری مخلوق کو اس کے تحت ماتحت کر دیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جمال، اور فرمایا جانور میں صرف منافع نہیں ہے، منافعوں کے علاوہ خوبصورتی بھی ہے تمہارے لیے، ایک جمال ہے تمہارے لیے، ایک زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ حین تریحون، جب یہ شام کو اپنی چراگاہوں سے چر کے واپس گھروں میں آتے ہیں، ایک خوب عجیب منظر ہوتا ہے۔ وحین تسرحون، اور جب یہ صبح صبح چرنے جاتے ہیں اس وقت منظر ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کن لوگوں نے دیہاتی منظر دیکھا ہے، یعنی جن لوگوں نے دیہاتی پس منظر کے ہیں جو لوگ، وہ جانتے ہیں کہ جانوروں میں کتنی زینت ہوتی ہے، اور جس گاؤں کے اندر جس کے جتنے جانور ہوں گے اتنے وہ طاقتور سمجھا جاتا ہے، اتنی زینت ہوتی ہے۔ یعنی صبح صبح جب اونٹوں کا اور گھوڑوں کا اور بیلوں کا اور بکریوں کا، بھیڑوں کے گلے جو ہیں اپنی چراگاہوں کی طرف نکلتے ہیں، تو کہا جاتا ہے جناب فلاں چودھری صاحب کا جا رہا ہے، میاں یوسف صاحب کا یہ گلہ جا رہا ہے، تو ان کی ایک عزت بنتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جمال اس کے اندر، اس جمال بھی تمہارے لیے،
تمہارے لیے اس کے اندر عزت بھی ہے کہ جب یہ شام کو چر کر واپس آتے ہیں تو گاؤں کے اندر ایک عجیب منظر ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، فرمایا اور یہ تمہارے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ کس نے مسخر کیا؟ اونٹ ہے، اونٹ بوجھ اٹھاتا ہے، بیل جو ہے وہ بوجھ اٹھاتا ہے، یہ تمہارے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر ان کو وہاں تک لے جاتے ہیں۔ لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، کہ جس کو تم جو ہے بغیر مشقت کے نہیں لے جا سکتے تھے، یعنی اگر تمہیں لے جانا پڑتا وہ بوجھ اٹھا کے تو تم اپنی جان کو ہار دیتے، بڑی مشقت ہوتی، اس کے بدلے میں اونٹ ہے، بیل ہے، اٹھا کے لے جاتا ہے، تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ میں یہ بھی تمہارے لیے ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ تم ذرا شرم تو کرو، باتیں کرتے ہو اللہ کے بارے میں۔ مقصد یہ ہے، یہ ساری چیزیں ذرا غور کرو، اپنی تخلیق سے لے کر جانوروں تک۔ اب سورت کے اندر اور بہت ساری نعمتوں کا ذکر آئے گا کہ تم آخر سب میں مقصد یہی ہے کہ تم ذرا شرم کرو، جب اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو تو ذرا تھوڑا سا شرم کر کے بات کیا کرو۔ تو میں یہ نہیں لے جا سکتے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تو اللہ نے یہ تمہیں کیوں عطا فرمائے ہیں؟ تمہارا رب رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تم پر شفقت کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی شفقت اور رحمت کے تقاضے سے عطا فرمائے ہیں، ورنہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ تمہیں عطا کی جاتے۔ یہ اس کی رحمت ہے، مہربانی ہے، اس نے تمہیں عطا فرمائے۔ اور آج کے دور میں یعنی کتنی بھی ترقی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، لیکن انسان جانوروں کی ضرورت رہے۔ یعنی آج کے دور میں بھی دیکھیں گھوڑے زینت کا باعث ہوتے ہیں، یعنی گھوڑے بے شک کچھ نہ ہو، گھوڑوں کے مقابلے ہوتے ہیں، اونٹوں کے مقابلے ہوتے ہیں، زینت کا باعث بنتے ہیں، لوگ ان کو سجاتے ہیں، یعنی اگر ان سے بار برداری کام نہ بھی لیے جائے تو تب بھی وہ ایک عزت کا اور انعام کا باعث بنتے ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر، میں گھوڑے اور خچر اور گدھے، گھوڑے خچر اور گدھے لترکبوہا، یہ تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، وزینہ، اور زینت بھی بنتے ہیں، تمہارے لیے زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے اور سواری بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ نے اس کے علاوہ بھی تمہاری سواری کے لیے ایسی چیزیں بنائی ہیں تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا نہ ریل گاڑی تھی، نہ بس تھی، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ راکٹ تھے، کوئی بھی چیزیں نہیں تھی۔ اس وقت اللہ نے فرما دیا کہ میں ایسی چیزیں بھی پیدا کروں گا، بناؤں گا، انسان کے ذہن میں ڈالوں گا کہ جس کو تم نہیں جانتے۔ یعنی اگر اس زمانے میں ہوائی جہاز کا، ریل کا، بس کا ذکر کیا لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ گھوڑے لوگ سمجھتے تھے، اونٹ سمجھتے تھے، گدھے سمجھتے تھے، اس لیے ان کا ذکر فرما کر ایک پوری مکمل بات ارشاد فرما دی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں پیدا کرتا ہوں ایسی چیزیں بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس میں سواری کی ساری چیزیں آ گئیں اور جو قیامت تک آتی رہیں گی وہ بھی آ گئی، کیونکہ یہاں پہ اللہ نے یخلق مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور مضارع کے صیغے دونوں حال کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی، یعنی میں پیدا کرتا ہوں اور میں پیدا کروں گا تمہارے لیے جن کو تم نہیں جانتے۔ یعنی مستقبل میں اگر کبھی کوئی اور یعنی مخلوق وجود میں آ جائے کوئی سواری کی، وہ بھی اسی کے اندر آ جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہاری سواری کے لیے اور زینت کے لیے پیدا کی ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، لیکن لوگوں جان لو کہ اللہ تک جانے کا راستہ ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن کا، اللہ کا، اللہ کے رسول کا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، میں ٹیڑھے میڑھے راستے بھی ہیں اور راستے بھی ہیں، لیکن سیدھا راستہ ایک ہی ہے جو اللہ تک تمہیں لے جائے گا، وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس راستے تک چل کے آنا، ورنہ تم صحیح راستے تک نہیں پہنچو گے۔ یہ راستہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، وَمِنْهَا جَائِرٌ، جو ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا اگر ہم چاہتے تو سارے انسانوں کو ہدایت اکٹھے دے دیتے، ان کو مجبور کر دیتے ایک ہی راستے پر چلنے کی، لیکن یہ ہماری ترتیب نہیں تھی، حکمت نہیں تھی انسانوں کو بنانے کی، انسان اپنی مرضی سے چل کے آئے، ورنہ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، فرشتوں کو مجبور کیا ہے، فرشتے مجبور ہیں، اور اللہ کی اطاعت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جنات اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق مجبور ہے جس کام پہ اللہ نے ان کو لگایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر میں چاہتا تم کو بھی ایسا بنا دیتا تو تم بھی پھر بھی میری نافرمانی نہ کر سکتے، لیکن یہ میرا منشا نہیں تھا، میری حکمت نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا تم کو زیادہ نوازوں باقی مخلوق سے، کہ تم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے میری بات کو مانو، تاکہ میں باقی مخلوق سے تمہیں زیادہ نوازوں، بڑے عہدوں تک پہنچاؤں۔
باقی مخلوق تو ایک ہی قسم کا انعام ملے گا، انسان کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انعامات ہیں، جتنا کوئی بڑھنا چاہے بڑھ جائے، وہ اللہ کے قرب میں آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں عطا کیے ہیں، اور نبی کے بارے میں نے تمہیں یہ کہا ہے کہ اس کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع کیا ہوتا ہے کہ جہاں ایک پاؤں رکھے اسی جگہ پاؤں رکھنا ہے، دوسرا رکھے اس پہ رکھے، تیسرا رکھے اس پہ رکھے، پاؤں پہ پاؤں رکھ کر چلنا ہے۔ اگر تم پاؤں پہ پاؤں رکھ کر چلے تو پھر نبی کا پاؤں کہاں پہنچتا ہے؟ سدرۃ المنتہا، پھر تمہارا پاؤں بھی وہاں پہنچے، تم ساری مخلوق سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ بشرط کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے پاؤں پر پاؤں رکھتے ہوئے آنا۔ اگر نہیں چلو گے تو پھر نہیں پہنچو، پھر ادھر ادھر پہنچ سکتے ہو، اور ادھر ادھر کے سارے راستے جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے پناہ نصیب فرمائے۔